أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق اللہ العلی العظیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ معزز ناظرین، آج کی مبارک محفل میں ہم ائمہ طاہرین کے نور علی نور، نور پہ نور کی جوت پڑ رہی ہے۔ قرآن حکیم کی اس تفسیر مبارک سورہ کوثر کی اس پر نور تشریح اور تعبیر کے سلسلے میں دو ائمہ طاہرین، ائمہ معصومین ہستیوں کا ذکر کریں گے، امام محمد تقی علیہ السلام، امام علی نقی علیہ السلام۔ یہ رجب کا مہینہ وہ مبارک مہینہ ہے کہ ہمیں بہت سے ایسے ایام ملتے ہیں جس میں ائمہ کی ولادت، ائمہ کے ظہور، ائمہ کی شہادت کے ذریعے ہم ان ائمہ طاہرین، ان ائمہ معصومین کے اسوہ حسنہ کو، ان کی مبارک طیب بابرکت زندگیوں کو یاد کرنے کا موقع پاتے ہیں، اور ہم سب پہ فرض ہے یہ آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سورہ کوثر کی تفسیر اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ خوشخبری دی کہ بے شک آپ کو ہم نے کوثر یعنی خیر کثیر عطا کی، اور بے شک آپ کا دشمن ہی ابتر یعنی بے نام و نشان ہوگا۔ عزیزان گرامی، خیر کثیر میں اولنا محمد و آخرنا محمد و اوسطنا محمد، وہ تعبیر جب رسالت کا سلسلہ حجت خدا امام محمد باقر علیہ السلام، جن کا ذکر ہم نے پچھلی نشست میں کیا، آپ نے فرمایا تھا کہ دو حجتیں اللہ تعالیٰ نے عطا کی انسان کو، ایک حجت اس کی عقل ہے اور دوسری حجت ہدایت خداوندی ہے جو سب سے بڑی نعمت ہے۔ اس عقل کی ہدایت ہم نے اس پروردگار کی بھیجی ہوئی ہدایت کے ذریعے کرنی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت بلا شبہ ہدایت ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جب غدیر خم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ولایت کا اعلان کیا اور کہا من کنت مولا فہذا علی مولا، جس جس کا میں مولا اس کا علی مولا، تو ایک مرتبہ ندائے خداوندی آتی ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، کہ آج تمہارے دین کو تمہارے لیے مکمل کر دیا اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دی۔ نعمت تمام کرنے کا مطلب ہے عزیزان گرامی کہ ہدایت کا وہ سلسلہ، اللہ تعالیٰ کی حجت، ایک حجت جو انسان کو اسی عقل کی صورت میں دی گئی، جس طرح بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ نے اپنے خطبہ فدق میں فرمایا تھا کہ توحید کا شعور انسان کے قلب میں اتارا۔ اب جو عقل ہے جو اسے تمام مخلوقات سے ممتاز کرتی ہے، اس کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے ہادی سے کبھی قرۂ ارض کو نہیں خالی چھوڑا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کل شیء احصیناہ فی امام مبین، کہ بے شک ہر چیز کا احاطہ، ہر چیز کا حصار امام مبین، روشن اور واضح امام، وہ امام جس میں کوئی شک نہ ہو، وہ امام جو اللہ کی طرف سے ہو، وہ امام جس کو رسول اپنا نفس کہیں، جسے قرآن نفس رسول کہے، وہ امام کے جو مظہر خدا اس طرح ہو کہ وہ اللہ جس کے بارے میں سورہ انعام میں اس نے خود کہا کہ بے شک وہ آنکھیں اسے، انسانی آنکھیں اسے دیکھ نہیں سکتی، اور جب اللہ اپنی پہچان کرانا چاہے تو پھر مظہر خدا کو عین اللہ بنا کر بھیجتے، یعنی اللہ کی آنکھ وجہ اللہ بنا کر بھیجتے، جیسے اللہ کا چہرہ کہ لوگ جب مولا کائنات مولا علی علیہ السلام کے
چہرہ مبارک کی طرف دیکھتے تھے تو خود بخود کہہ اٹھتے تھے لا الہ الا اللہ، اور پھر لسان اللہ بنا کر بھیجتے، اللہ کی زبان، اور اس لہجے میں گفتگو کرے شب معراج اپنے پیغمبر، اپنے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، اور ید اللہ بنا کر بھیجتے، اللہ کا ہاتھ، اور پھر قرآن میں گواہی دے سورہ فتح میں ید اللہ فوق ایدیہم کہ بے شک اللہ کا ہاتھ سب پہ ترجیح رکھتا ہے، سب پہ فوقیت رکھتا ہے۔ معزز ناظرین، اس مبارک پر نور سلسلے کی کڑی امام رضا علیہ السلام نے جن کا نام محمد رکھا، اور امام رضا علیہ السلام کو بھی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح نعوذ باللہ لوگ تانے دیتے تھے کہ نعوذ باللہ آپ کی نسل منقطع ہو گئی، لیکن شیعوں کے امام منقطع النسل ہے نعوذ باللہ۔ یہ سن کر امام رضا علیہ السلام فرماتے تھے کہ اولاد کا ہونا خدا کی عنایت سے متعلق ہے، خدا نے مجھے بے شک صاحب اولاد کیا ہے، علم لدنی کے حامل ہے، کل شیء احصیناہ فی امام مبین، اور فرمایا کہ ان قریب میرے ہاں مسند امامت کا وارث پیدا ہوگا۔ چنانچہ جب امام محمد تقی علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوئی تو پہلے ہی امام رضا علیہ السلام نے خوشخبری دی تھی کہ میرے ہاں جو بچہ ان قریب پیدا ہوگا وہ عظیم برکتوں کا حامل ہوگا۔ آپ کی بہن جناب حکیمہ خاتون کی روایت موجود ہے کہ ایک دن میرے بھائی نے مجھے بلا کر کہا آج تم میرے گھر میں قیام کرو کیونکہ اللہ تعالیٰ مجھے فرزند سے نوازنے والا ہے۔ اور جس حجرے میں امام محمد تقی علیہ السلام کا ظہور ہوتا ہے اس میں چراغ بھی گل ہو گیا مگر روشنی بدستور قائم رہی۔ اور جب ایک مرتبہ امام محمد تقی علیہ السلام کو آپ کی بہن نے امام رضا علیہ السلام کے والد کی آغوش میں دیا تو آپ نے سر اور آنکھوں کے بوسے لیے اور واپس کر دیا۔ کہتے ہیں کہ 2 دن تک امام محمد تقی علیہ السلام کی آنکھیں بند رہیں۔ تیسرے دن جب آنکھیں کھلی تو سب سے پہلے آپ نے آسمان کی طرف نگاہ کی، پھر داہنے بائیں دیکھ کر کلمہ شہادتین زبان پر جاری کیا۔ حکیمہ خاتون فرماتی ہیں میں یہ دیکھ کر سخت متعجب ہوئی اور میں نے ماجرا اپنے بھائی سے بیان کیا تو آپ نے فرمایا تعجب نہ کرو، میرا فرزند حجت خدا اور وسیع رسول خدا ہے، ان سے جو عجائبات ظہور پذیر ہوں ان میں آخر تعجب کیا ہے۔ اور روایت ہے محمد بن علی ناقل ہیں کہ حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کے دونوں کندھوں کے درمیان اسی طرح مہر امامت ثبت تھی جس طرح دیگر ائمہ طاہرین علیہ السلام کے دونوں کندھوں کے درمیان مہر امامت ہوا کرتی۔ آپ کا اسم گرامی لوح محفوظ کے مطابق آپ کے والد ماجد حضرت امام رضا علیہ السلام نے محمد رکھا۔ آپ کی کنیت ابو جعفر، آپ کے القاب جواد، قانے، مرتضی اور مشہور ترین لقب تقی تھا۔ امام محمد تقی علیہ السلام کی زندگی بھی مختلف ائمہ طاہرین کی طرح حسرت ناک واقعات سے بھرپور ہے۔ نہایت کم سنی کے زمانے ہی میں آپ کو مصائب اور پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا۔ بہت ہی کم اطمینان اور سکون اور بے فکری کے لمحات باپ کی محبت اور شفقت و تربیت کے سائے میں مل سکے۔ آپ کی عمر صرف 5 برس تھی جب امام رضا علیہ السلام مدینہ سے خراسان کی طرف سفر کرنے پر مجبور کیے گئے۔ امام محمد تقی علیہ السلام اس وقت جب اپنے والد گرامی سے جدا ہوتے ہیں تو پھر زندگی بھر ملاقات کا موقع نہ ملا۔ امام محمد تقی علیہ السلام سے جدا ہونے کے 3 سال ہی امام رضا علیہ السلام کی وفات ہو گئی، دنیا سے ظاہری رخصت ہو گئی۔ دنیا شاید یہ سمجھتی ہو کہ امام محمد تقی علیہ السلام کے لیے علمی اور عملی بلندیوں تک پہنچنے کا نعوذ باللہ کوئی ذریعہ نہیں رہا۔ شاید امام جعفر صادق علیہ السلام کی علمی مسند اب خالی نظر آئے، مگر خلق خدا کی حیرت کی کوئی انتہا نہ رہی کہ جب انتہائی کم سنی میں امام کو تھوڑے دن بعد ہی مامون کے پہلو میں بیٹھ کر دیکھا گیا کہ بڑے بڑے علماء سے فقہ و حدیث، تفسیر قرآن اور کلام پر مناظرے کرتے اور ان سب کو قائل کرتے ہوئے دیکھا۔ ان کی حیرت اس وقت دور ہونا ممکن نہ تھی کہ جب مادی اسباب کے آگے ایک مخصوص خداوندی
مدرسہ تعلیم و تربیت کے قائل نہ ہوتے جس کے بغیر یہ معمہ حل نہیں ہو سکتا. یہ مخصوص خداوندی ہے جس کے بغیر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا ہوا جو ہادی یہ کیوں کر ہو سکتا ہے کہ جو ہدایت دینے کے لیے بھیجا گیا ہو، جو مظہر خدا ہو، جو اولو الامر ہو، جس کی اطاعت واجب ہو، یہ کیوں کر ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے علم لدنی سے، علم غیب سے، خاص علم و حکمت سے معمور کر کے اس دنیا میں نہ بھیجے، جس نے دوسروں میں علم کی شمع جلانی ہو. عزیزان گرامی، یاد رکھیے، دیکھیے ابلیس راندہ درگاہ ہو گیا جب اس نے کہا کہ میں ابن تراب، مٹی سے بنے ہوئے، مٹی کے بیٹے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کروں گا. تو کہا راندہ درگاہ ہو جا، تیری ساری عبادتیں رد کر دی گئیں، تیری ہزاروں برس کی عبادت جس نے تجھے فرشتوں کے درجات تک بلند کر دیا اس کو رد کر دیا گیا. اور اللہ تعالیٰ نے کہا طاعتی ما اریدو لا ما تریدو، اطاعت ایسے کرو جیسے کہ میں چاہتا ہوں نہ کہ جیسے تم چاہتے ہو. تو سوچئے کہ ابو تراب جس کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ہاتھوں پر بلند کر کے کہیں من کن تو مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا. اور پھر یہ کہہ دیں کہ چاہے کوئی ہزارہا برس عبادت کرے، چاہے کوئی کوہ احد کے برابر سونا اللہ کی راہ میں دے، چاہے کوئی غزوات میں نبیوں اور اماموں کے ساتھ شریک ہو، لیکن اگر دل میں بغض علی ہے تو وہ بوئے بہشت کو سونگھ نہیں سکے گا. کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہاں ابن تراب کے سامنے سجدہ نہ کرنے پہ ابلیس راندہ درگاہ ہو سکتا ہے. تو یہ ابو تراب ہیں اور یہ امام وقت، اولنا محمد و آخرنا محمد، یہ جو سلسلہ ہے یہ ائمہ طاہرین کلو شیء احصیناہ فی امام مبین، ہر شے کا حصار امام مبین میں، ہر علم کے یہ حامل ہے. تو یہ مخصوص خداوندی ہے، مدرسہ تعلیم و تربیت ہے، امام کے پاس علم لدنی ہے، انبیاء کی طرح پڑھے لکھے، تمام صلاحیتوں سے بھرپور. انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح کبھی کسی کے سامنے زانوئے تلمذ نہیں طے کرنا پڑا علم حاصل کرنے کے لیے. اس کے محتاج نہیں ہوئے کہ آباء و اجداد ان کو تعلیم دے. یوں تو عمومی طور پر والد کے مر جانے سے سایہ عافیت سے محرومی مل جاتی ہے، لیکن امام محمد تقی علیہ السلام اپنے والد ماجد کی حیات کے دوران ہی، آپ کی زندگی کے دوران ہی ان کی شفقت سے محروم ہو گئے تھے. جب مامون رشید عباسی نے آپ کے والد ماجد حضرت امام رضا علیہ السلام کو اپنی سیاسی غرض کے ماتحت مدینہ سے خراسان طلب کر لیا اور ساتھ یہ شرط بھی لگا دی کہ آپ کے اہل و عیال مدینہ میں ہی رہیں گے، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آپ سب کو ہمیشہ کے لیے خیر بات کہہ کر خراسان تشریف لے گئے اور وہیں عالم غربت میں سب سے جدا مامون رشید کے ہاتھوں ہی سے شہید ہو کر دنیا سے رخصت ہو گئے. اور وہ واقعہ جو آپ کی بہن بی بی فاطمہ کم سلام اللہ علیہ جب اپنے بھائی کو یاد کرتی ہوئی وہاں پہنچتی ہیں اور پھر آپ کی جدائی میں اس دنیا سے رخصت ہو جاتی ہیں اور کم کے مقام پہ آپ کا روضہ مبارک ہے. امام محمد تقی علیہ السلام کے لیے امام رضا علیہ السلام کی جدائی ہی کیا کم تھی کہ اس کے بعد اپنی شفیق پھپھی کے سائے سے بھی محروم ہو گئے. ہمارے امام کے لیے عالم کم سنی میں یہ دونوں صدمے انتہائی تکلیف دہ اور رنج رسا تھے، لیکن مشیت ایزدی میں کوئی چارہ نہیں. آپ نے انتہائی صبر و ضبط اور استقامت کے ساتھ ہر مصیبت کو جھیلا. مامون رشید عباسی نے امام محمد تقی علیہ السلام کے ساتھ بھی اسی طرح کوشش کی کہ اپنی دسترس قائم رکھے. جب امام محمد تقی علیہ السلام کی عمر 9 برس کی تھی، ایک دن بغداد کی ایک گزرگاہ میں کھڑے تھے، چند لڑکے وہاں کھیل رہے تھے کہ ناگہاں خلیفہ مامون کی سواری دکھائی دی. سب لڑکے ڈر کر دوڑ گئے، لیکن امام محمد تقی علیہ السلام اپنی جگہ پر ثابت قدم کھڑے رہے. جب مامون کی سواری وہاں سے گزری تو اس نے امام سے مخاطب ہو کر کہا کہ صاحب زادے، سب لڑکے جب بھاگ گئے تو تم کیوں نہیں بھاگے؟ تو امام نے بے ساختہ بلا تامل جواب دیا کہ میرے یہاں کھڑے رہنے سے نہ راستہ تنگ ہوتا ہے جو میرے ہٹ جانے سے وسیع ہو جاتا، اور میں نے کوئی جرم نہیں کیا کہ ڈرتا، نیز میرا حسن ظن یہ ہے کہ تم بے گناہ کو ضرر نہیں پہنچاؤ گے. مامون کو امام محمد تقی علیہ السلام کا انداز بیان بہت پسند آیا. اس کے بعد وہ وہاں سے آگے بڑھ گیا. اس کے ساتھ شکاری باز بھی تھے
جب وہ آبادی سے باہر نکلا تو اس نے ایک باز کو ایک چکور پر چھوڑا. باز نظروں سے اوجھل ہو گیا. جب واپس آیا تو اس کی چونچ میں ایک چھوٹی سی زندہ مچھلی تھی جس کو دیکھ کر مامون کو بہت تعجب ہوا. تھوڑی دیر میں وہ جب اسی رستے سے واپس لوٹا تو اس نے دوبارہ امام محمد تقی علیہ السلام کو دوسرے لڑکوں کے ساتھ وہیں دیکھا جہاں وہ پہلے تھے. لڑکے دوبارہ مامون کی سواری دیکھ کر بھاگ گئے لیکن امام محمد تقی علیہ السلام بدستور وہیں کھڑے رہے جس طرح پہلے کھڑے رہے تھے. جب مامون ان کے قریب آیا تو مٹھی بند کر کے کہنے لگا، صاحبزادے بتاؤ کہ میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اپنے دریائے قدرت میں چھوٹی مچھلیاں پیدا کی ہیں اور سلاطین اپنے باز سے ان مچھلیوں کا شکار کر کے اہل بیت رسالت کے علم کا امتحان لیتے ہیں. یہ سن کر مامون بولا، بے شک تم علی بن موسیٰ رضا کے فرزند ہو. پھر ان کو اپنے ساتھ لے گیا. یہ واقعہ بہت سی کتابوں میں موجود ہے. بنی عباس کو مامون کی طرف سے امام رضا علیہ السلام کو ولی عہد بنایا جانا ناقابل برداشت تھا. امام رضا علیہ السلام کی وفات سے ایک حد تک انہیں اطمینان حاصل ہوا اور انہوں نے مامون سے اپنی مرضی کے مطابق اس کے بھائی معتمن کی ولی عہدی کا اعلان بھی کرا دیا جو بعد میں معتصم باللہ کے نام سے خلیفہ تسلیم کیا گیا. اس کے علاوہ امام رضا علیہ السلام کی ولی عہدی کے زمانے میں عباسیوں کا مخصوص شعار یعنی کالا لباس ترک ہو کر سبز لباس کا رواج ہو رہا تھا. اسے منسوخ کر کے پھر سے سیاہ لباس کی پابندی عائد کر دی گئی تاکہ بنی عباس کی روایات قدیمہ محفوظ رہیں. یہ سب باتیں عباسیوں کو یقین دلا رہی تھیں کہ وہ مامون پر پورا قابو پا چکے ہیں، مگر اب مامون کا یہ ارادہ کہ وہ امام محمد تقی علیہ السلام کو اپنا داماد بنائے ان لوگوں کے لیے پھر تشویش کا باعث بنا، اور اس حد تک بنا کہ وہ اپنے اس دلی بغض کو دل میں نہ رکھ سکے. ایک وفد کی شکل میں مامون کے پاس آ کر اپنے جذبات کا اظہار کر دیا. انہوں نے صاف صاف کہا کہ امام رضا علیہ السلام کے ساتھ جو طریقہ تم نے اختیار کیا وہی ہم کو ناپسند تھا، مگر ان کے بیٹے محمد یہ تو ابھی بالکل کم سن ہیں. ایک کم سن بچے کو بڑے بڑے علماء اور معززین پر ترجیح دینا اور اس قدر عزت دینا ہرگز خلیفہ کے لیے زیبا نہیں. پھر کہا کہ ام حبیبہ کا جو نکاح امام رضا علیہ السلام کے ساتھ کیا تھا اس سے ہم کو کیا فائدہ پہنچا جو تم نے سیاسی فائدے کے لیے کیا، اور اب جو ام الفضل کا نکاح محمد بن علی علیہ السلام کے ساتھ کیا جا رہا ہے. مامون نے تمام تقریر کا یہ جواب دیا. کہا کہ محمد کم سن ضرور ہیں مگر میں نے خوب اندازہ کر لیا ہے کہ اوصاف و کمالات میں وہ اپنے والد کے پوری طرح سے جانشین ہیں، اور عالم اسلام کے بڑے بڑے علماء جن کا تم حوالہ دے رہے ہو وہ علم میں ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے. اگر تم چاہو تو امتحان لے کر دیکھ لو اور پھر تمہیں بھی میرے فیصلے سے متفق ہونا پڑے گا. یہ صرف منصفانہ جواب ہی نہیں تھا بلکہ ایک طرح کا چیلنج تھا جس پر مجبوراً ان لوگوں کو مناظرے کی دعوت منظور کرنی پڑی. اس کے بعد ایک عظیم الشان جلسہ اس مناظرے کے لیے منعقد کیا گیا اور عام اعلان کرایا گیا کہ ہر شخص اس عجیب اور بظاہر غیر متوازن مقابلے کو دیکھنے کے لیے مشتاق ہو گیا، جس میں ایک طرف ایک 9 برس کا بچہ تھا اور دوسری طرف ایک آزمودہ کار اور شہرہ آفاق قاضی القضاء. اسی کا نتیجہ تھا کہ خلائق کا ہجوم برپا ہو گیا. مورخین کا بیان ہے کہ ارکان دولت اور معززین کے علاوہ اس جلسے میں 900 کرسیاں فقط علماء اور فضلاء کے لیے مخصوص تھیں، اور اس میں کوئی تعجب بھی نہیں، اس لیے کہ یہ زمانہ عباسی سلطنت کے شباب اور بالخصوص علمی ترقی کے اعتبار سے زرعی دور کا تھا، اور بغداد دارالحکومت تھا، دارالسلطنت تھا. تو انہوں نے تمام اطراف سے مختلف علوم و فنون کے ماہرین کو یہاں جمع کر لیا، اور اس اعتبار سے یہ تعداد کسی طرح بھی مبالغے پر مبنی معلوم نہیں ہوتی. مامون نے امام محمد تقی علیہ السلام کے لیے اپنے پہلو میں مسند بچھوائی اور حضرت کے سامنے یحییٰ بن اقسم کے بیٹھنے کی جگہ تھی جو کہ وہ قاضی تھا اس وقت اور اس مناظرے میں آپ کے مقابل تھا. ہر طرف مکمل سناٹا تھا، مجمع ہمتن چشم و گوش بنا ہوا گفتگو شروع ہونے کا منتظر تھا. اس خاموشی کو
یحییٰ بن اقسم کے سوال نے توڑ دیا، جس نے مامون کی طرف مخاطب ہو کر کہا، حضور کیا مجھے اجازت ہے کہ میں ابو جعفر سے کوئی مسئلہ دریافت کروں؟ مامون نے کہا، تم کو خود ہی ان سے اجازت طلب کرنا۔ یہ سن کر یحییٰ امام علیہ السلام کی طرف متوجہ ہوا اور کہا، آپ اجازت دیتے ہیں میں آپ سے کچھ دریافت کروں؟ حضرت نے فرمایا، اے یحییٰ جو پوچھنا چاہتے ہو پوچھ لو، منبر سلونی کے جانشین ہیں، کہا جو پوچھنا چاہتے ہو پوچھ سکتے ہو۔ یحییٰ نے کہا، یہ فرمائیے کہ حالت احرام میں اگر کوئی شخص شکار کرے تو اس کا کیا حکم ہے؟ اس سوال سے اندازہ ہوتا ہے کہ یحییٰ امام محمد تقی علیہ السلام کی علمی بلندی سے بالکل واقف نہ تھا۔ وہ اپنے غرور علم اور جہالت کے خبت میں یہ سمجھتا تھا کہ یہ کم سن صاحب زادے تو ہیں، روزمرہ کے روزے نماز کے مسائل سے تو واقف ہوں گے، مگر حج کے احکام اور حالت احرام میں جن چیزوں کی ممانعت ہے ان کے کفارے سے کہاں واقف ہوں گے۔ امام علیہ السلام نے اس کے جواب میں اس طرح سوال کے مختلف ایسپیکٹس کی الگ الگ تشریح فرمائی جس سے کوئی جواب اصل مسئلے کا دیے ہوئے بغیر ہی آپ کے علم کی گہرائیوں کا یحییٰ کو بھی اور تمام اہل محفل کو پوری طرح سے اندازہ ہو گیا۔ وہ بھی خود اپنے آپ میں شرمندہ ہو گیا اور تمام مجمع کو بھی اس کا شرمندہ ہونا محسوس ہونے لگا۔ آپ نے جواب میں فرمایا، اے یحییٰ تمہارا سوال بالکل مبہم اور محمل ہے۔ سوال کے ذیل میں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ شکار حل میں تھا یا حرم میں، شکار کرنے والا مسئلہ سے واقف تھا یا نا واقف تھا، اس نے عمدن یعنی جان بوجھ کر اس جانور کو مار ڈالا یا دھوکے سے قتل ہو گیا، غلطی سے قتل ہو گیا، وہ شخص آزاد تھا یا غلام تھا، کم سن تھا یا بالغ تھا، کیا یہ فعل اس نے پہلی مرتبہ کیا یا اس سے پہلے بھی وہ ایسا کر چکا تھا، جس جانور کو شکار کیا وہ پرند تھا یا کوئی اور چھوٹا جانور تھا یا بڑا جانور تھا، کیا جس شخص نے عمل کیا وہ اپنے فعل پر اصرار رکھتا ہے یا اپنے عمل پر پشیمان ہے، کیا اس نے رات کو یہ عمل کیا یا دن کو، پوشیدہ طریقے سے کیا یا ظاہراً اعلانیہ، کیا اس نے یہ شکار دن دہاڑے کیا اور اعلانیہ کیا، احرام عمرہ کا تھا یا حج کا، جب تک یہ تمام تفصیلات نہیں بتائی جائیں اس مسئلے کا کوئی معین حکم نہیں بتایا جا سکتا۔ یحییٰ کتنا ہی ناقص العقل کیوں نہ ہوتا، بہرحال فقہی مسائل پر کچھ نہ کچھ اس کی نظر تھی، اس نے اور وہ ان قصیر التعداد شکوں کے پیدا کرنے سے ہی خوب سمجھ گیا کہ ان امام کا مقابلہ کرنا میرے لیے آسان نہیں ہوگا۔ اس کے چہرے پہ شکست کے ایسے آثار پیدا ہوئے جن کا تمام دیکھنے والوں نے بخوبی اندازہ کر لیا۔ اب اس کی زبان خاموش ہو گئی اور وہ کچھ جواب نہ دے سکا۔ مامون نے اس کی کیفیت کا اندازہ کیا اور کہا کہ اس سے تو کچھ کہنا بیکار ہے۔ حضرت سے عرض کیے، آپ ہی ان تمام شکوں کے احکام بیان فرما دیجئے تاکہ ہم سب کو استفادے کا موقع مل سکے۔ امام علیہ السلام نے تفصیل کے ساتھ تمام صورتوں کے جداگانہ جو احکام تھے وہ بیان فرمائے۔ آپ نے فرمایا، اگر احرام باندھنے کے بعد ہل میں شکار کرے، وہ شکار پرندہ ہو اور بڑا بھی ہو تو اس کا کفارہ ایک بکری ہے۔ اگر ایسا شکار حرم میں کیا ہے تو 2 بکریاں۔ اگر کسی چھوٹے پرندے کو ہل میں شکار کیا تو دمبے کا ایک بچہ جو دودھ چھوڑ چکا ہو کفارہ دے۔ اگر حرم میں شکار کیا تو اس پرندے کی قیمت اور ایک دمبا کفارہ دے۔ اگر وہ شکار چوپایا ہے تو اس کی کئی قسمیں ہیں۔ اگر وہ وحشی گدھا ہے تو ایک گائے، اگر شتر مرغ ہے تو ایک اونٹ، اگر ہرن ہے تو ایک بکری کفارے میں دے۔ اور یہ کفارہ تب ہے کہ ہل میں شکار کیا ہو، اگر حرم میں کیے ہیں تو یہی کفارے دگنے دینے ہوں گے۔ اور ان جانوروں کو جنہیں کفارے میں دے گا، اگر احرام عمرے کا تھا تو خانہ کعبہ تک پہنچائے گا اور مکہ میں قربانی کرے گا، اگر احرام حج کا تھا تو منی میں قربانی کرے گا۔ ان کفاروں میں عالم و جاہل دونوں برابر ہیں۔ ارادے سے شکار کرنے میں کفارہ دینے کے علاوہ گناہ گار بھی ہوگا۔ ہاں، اگر بھولے سے شکار کیا تو گناہ نہیں ہے۔ آزاد اپنا کفارہ خود دے گا، غلام کا کفارہ اس کا مالک دے گا، چھوٹے بچے پر کوئی کفارہ نہیں ہے اور بالغ پر کفارہ دینا واجب ہے۔ اور جو شخص اپنے اس فعل پر نادم ہو وہ آخرت کے عذاب سے بچ جائے گا، لیکن اگر اس فعل پر اصرار کرے تو آخرت میں بھی اس پر عذاب نازل ہوگا۔
سبحان اللہ، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ یہ تفصیلات سن کر یحییٰ ہکا بکا رہ گیا۔ سارے مجمع سے احسنت احسنت کی آوازیں بلند ہونے لگیں۔ مامون کو بھی یہ ضد تھی کہ وہ یحییٰ کو رسوائی کے انتہائی درجے تک پہنچا دے۔ اس نے امام سے عرض کی تو کہ اگر مناسب ہو تو آپ بھی یحییٰ سے کوئی سوال فرمائیں۔ حضرت نے اخلاقاً یحییٰ سے دریافت کیا، کیا میں تم سے کچھ پوچھ سکتا ہوں؟ اب یحییٰ اس وقت اپنے بارے میں کسی خوش فہمی کا شکار نہیں تھا۔ اس نے کہا کہ حضور دریافت فرمائیں، اگر مجھے معلوم ہوگا تو عرض کروں گا، ورنہ حضور خود ہی اس کی تشریح فرما دیں۔ اور یہی ہوا کہ جب سوال پوچھا اسے جواب نہیں آتا تھا، اور جو مسئلہ تھا اس کا حل امام محمد تقی علیہ السلام نے انتہائی خوش اسلوبی کے ساتھ بیان کیا، اور اس طرح سارے مجمع پر جتنے علماء موجود تھے ان سب پر آپ کی علمی سر بلندی کی دھاک بیٹھ گئی۔ امام محمد تقی علیہ السلام جب مدینہ تشریف لائے تو آپ ایک عظیم نشانی رستے میں آپ نے چھوڑی، جس ایک خشک درخت تھا جس کے نیچے آپ نے وضو فرمایا، وہ خشک تھا، سوکھا ہوا تھا، لیکن آپ کی برکت سے سرسبز و شاداب ہو گیا، اور ایک ہی رات میں وہ درخت تیار پھلوں سے لد گیا۔ لوگوں نے اسے دیکھ کر بے حد تعجب کیا۔ کوفہ سے جب روانہ ہوئے آپ مدینہ منورہ پہنچے، وہاں پہنچ کر اپنے فرائض منصبی کی ادائیگی میں مشغول ہو گئے۔ پند و نصیحت، تبلیغ و ہدایت کے علاوہ آپ نے اخلاق کا عملی درس دینا شروع کیا۔ آپ کے خاندانی ترہ امتیاز کی وجہ سے آپ ہر ایک سے تواضع سے جھک کر ملتے تھے، ضرورت مندوں کی حاجت روائی کرتے تھے، برابری کا سلوک کرتے تھے، سادگی کو ہر حال میں پیش نظر رکھتے تھے، غربا کی چھپا کے پوشیدہ طور پر خبر لیتے، دوستوں کے علاوہ دشمنوں سے بھی اچھا سلوک کرتے، مہمانوں کی خاطرداری میں انہماک، اور علمی اور مذہبی جو لوگ فیض حاصل کرنا چاہتے تھے، طالب علم تھے، ان کے لیے فیض کے چشموں کو جاری کیے ہوئے تھے۔ آپ کی زندگی کا سب سے نمایاں پہلو یہ تھا، اہل دنیا جو آپ کی بلندی نفس کا پورا اندازہ نہیں رکھتے تھے، انہیں یہ تصور ہوتا تھا کہ ایک کم سن بچے کا عظیم الشان سلطنت کے شہنشاہ کا داماد ہو جانا یقیناً اس کے طور طریقوں، اس کے وضاقتہ کو تبدیل کر دے گا، اور اس کی زندگی دوسرے سانچے میں ڈھل جائے گی، دنیا پرستی کے رنگ میں رنگ جائے گی۔ لیکن حقیقت میں یہ ایک بہت بڑا مقصد ہو بھی سکتا تھا جو مامون کی نظر میں تھا، اس کی نگاہ کی کوتاہی تھی۔ بنی امیہ یا بنی عباس کے بادشاہوں کو آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے اتنا اختلاف نہیں تھا جتنا ان کی صفات سے تھا۔ وہ ویلیوز، وہ زندگی کے اصول، وہ تقوی جن پہ وہ گامزن تھے، جن اصولوں پہ ان کی زندگی کی بنیاد تھی، مرہون منت صرف اللہ تعالیٰ کی ذات، الہ صرف اللہ تعالیٰ، جبکہ یہ بادشاہان وقت وہ تھے جو خود پسند تھے، جو دنیا پرست تھے، جو اقتدار پرست تھے، ان کی پرستش، ان کا الہ، ان کا منتہائی مقصد دنیاوی اقتدار تھا۔ سو یہ ایک بہت بڑا آئیڈیالوجی کا نظریاتی ڈفرنس تھا عزیزان گرامی، اور یہی ہم جب ان ائمہ طاہرین کی زندگیوں کو یاد کرتے ہیں ان مبارک ایام میں، جب ہم ان کا ذکر کرتے ہیں، تو سب سے پہلا سبق جو ہمیں سیکھنا ہے کہ لا الہ الا اللہ توحید کا پیغام جس طرح ان ائمہ طاہرین نے اپنے اسوہ طیبہ کے ذریعے، اپنی زندگیوں کے ذریعے جس کی مثال پیش کی کہ محبت اللہ کے لیے، دشمنی اللہ کے لیے، عدل کے رستے میں ظالم و جابر کے سامنے کلمہ حق بلند کرنا، اپنی ذاتی ترجیحات، اپنی ذاتی رشتہ داریاں، اپنا ذاتی فائدہ پس پش ڈال کے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے حق کا ساتھ دینا، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے دنیا پرستی، اقتدار پرستی سے دور رہنا، اور انسانیت کے لیے بہترین احسن ترین عمل کرنا، قدیم الاحسان ہونا، بار بار احسان کرنا۔ یہ اہل بیت علیہ السلام کے گھرانے کی روایات ہیں جو ائمہ طاہرین کی زندگیوں سے ہمیں ایک روشن اور واضح مثال کی صورت میں ملتی ہیں۔ وہ اسی درپے میں رہتے تھے جو اہل اقتدار تھے کہ یہ بلندی اخلاق اور معراج انسانیت کا مرکز جو مدینہ منورہ میں قائم ہے، اور جو سلطنت کے اصل اقتدار، مادی اقتدار جو ان کے سامنے دنیاوی اقتدار تھا، اس کے مقابلے میں ایک مثالی روحانیت کا مرکز بنا ہوا ہے، یہ کسی طرح سے ٹوٹ جائے،
اسی لیے وہ مختلف تدبیریں کرتے رہے مختلف ادوار میں. امام حسین علیہ السلام سے بیعت طلب کرنا اسی کی ایک شکل تھی. امام رضا علیہ السلام کو ولی عہد بنانا اسی کا دوسرا طریقہ تھا کہ کسی نہ کسی طرح اپنی اجارہ داری، اپنی دسترس کو قائم رکھنا. اسی طرح تمام ائمہ طاہرین علیہ السلام کو کہ جب وہ حکومت وقت کی مرضی کے مطابق، ظاہر ہے کیونکہ ان کے لیے تو اللہ کی مرضی مقصود تھی، ان کے مقاصد کو پورا نہ کرنے میں ان کی مدد نہ کر سکے، نہ کرنا چاہتے تھے، اپنے اصولوں پر سمجھوتا نہیں کر سکے. ظاہر ہے کہ جیسے نہیں کرنا تھا کیونکہ عدل کے اصول دین پر قائم تھے، تو پھر زہر کے ذریعے جس طرح امام رضا علیہ السلام کو شہید کیا گیا، اسی طرح امام حسین علیہ السلام کو جس طرح بے دردی سے شہید کیا گیا. شہید انسانیت نے یہ گواہی دی کہ لا الہ الا اللہ انسانیت کے لیے اس کا مقصد ہے، اور کلمہ طیبہ کی روح کو مسلمانوں تک پہنچایا. اور تمام ائمہ طاہرین نے اپنی زندگیوں میں یہی اصول بارہا ہمیں روز روشن کی طرح واضح کر کے دکھائے. اب ایک ایسا بچہ اس وقت جو 3-4 برس کی عمر میں ہی اپنے والد گرامی سے جدا کیا گیا، مامون کے نقطہ نظر سے یہ موقع انتہائی قیمتی تھا کہ امام رضا کا جانشین کم سنی کے عالم میں، جس کو اپنا داماد بنانے کے ذریعے کسی نہ کسی طرح اپنی حکومت کے ساتھ اپنی حکومت کو مضبوط کرنے کے لیے امام عالی مقام علیہ السلام کی کمالات کو، آپ کی برکات کو، آپ کے کردار کی بلندی کو، آپ کی ہدایات کو، آپ کے فرامین کو اپنی دنیاوی حکومت کو جاری رکھنے کے لیے قائم کرنا. لیکن جب آپ مدینہ تشریف لائے امام محمد تقی علیہ السلام، تو آپ کے مبارک در کا وہی عالم تھا جو پہلے تھا. نہ کوئی پہرے دار تھا، نہ کوئی بادشاہت کے آثار، نہ کوئی روک ٹوک، نہ کوئی احتشام، نہ وقت ملاقات کوئی رکھے گئے تھے کہ اس وقت کے علاوہ کوئی مل نہیں سکتا، نہ ہی ملاقاتیوں کے ساتھ برتاؤ میں کوئی دنیاوی ان کی جو سوشل سٹیٹس تھا یا ان کا مرتبہ تھا دنیا کی نظر میں، اس کے مطابق کوئی تفریق. زیادہ تر آپ کی نشست مسجد نبوی میں رہتی، جہاں مسلمان آپ کے واعظ و نصیحت سے فائدہ اٹھاتے رہتے، آپ سے حدیث اور قرآن کی تفسیر کے معاملات، طالب علم مسائل پوچھتے. صاف ظاہر تھا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے جانشین ہیں، امام رضا علیہ السلام کے فرزند ہیں، جو اسی مسند علم پر بیٹھے ہوئے ہیں اور ہدایت کا کام انجام دے رہے ہیں. وہی ہدایت کہ جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 پیغمبروں کو بھیجا، وہی ہدایت جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے سلسلہ رسالت کو سلسلہ ولایت میں منتقل کیا، وہی ہدایت جس کو اللہ تعالیٰ نے بہترین نعمت قرار فرمایا، وہی ہدایت ہمیں ان ائمہ طاہرین کی حیات طیبہ سے ملتی ہے. امام زمان و مکان کی قید سے آزاد ہوتے ہیں. جس طرح ہم نے کہا کہ قرآن حکیم کی آیت کل شیء احصیناہ فی امام مبین، ہر شے کا حصار امام مبین میں، آپ جہاں چاہیں پلک جھپکتے میں پہنچ جاتے ہیں. جس طرح قرآن میں حضرت جناب سلیمان علیہ السلام پیغمبر خدا کے جو وزیر آصف بن برقیہ ہیں، وصی تھے، ان کے واقعات ہیں کہ پلک جھپکتے ہی وہ تخت بلقیس لے آتے ہیں. تو اسی طرح ایک واقعہ امام محمد تقی علیہ السلام کا ہے کہ آپ مدینہ سے روانہ ہو کر شام پہنچے اور وہاں ایک شخص کو اس مقام پر عبادت میں مشغول پایا جہاں امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک لٹکایا گیا تھا. آپ نے اس سے کہا کہ میرے ہمراہ چلو. وہ روانہ ہوا، ابھی چند قدم بھی نہ چلا تھا کہ کوفہ کی مسجد میں جا پہنچا. وہاں نماز ادا کرنے کے بعد جو روانگی ہوئی تو صرف چند منٹوں میں مدینہ پہنچ گئے اور زیارت و نماز سے فراغت ہو گئی. پھر وہاں سے چند لمحوں میں مکہ معظمہ رخصتی ہو گئی. طواف اور دیگر عبادات سے فراغت کے بعد آپ نے پلک جھپکتے میں اسے شام کی مسجد میں واپس پہنچا دیا اور خود نظروں سے اوجھل ہو کر مدینہ منورہ پہنچے. جب دوسرا سال آیا تو آپ بدستور شام کی اسی مسجد میں تشریف لے گئے اور اس عابد سے کہا میرے ہمراہ چلو. چنانچہ وہ چل پڑا. آپ نے چند لمحوں میں اسے سال گزشتہ کی طرح تمام مقدس مقامات کی زیارت کروا دی. پہلے ہی سال کے واقعے سے وہ شخص انتہائی متاثر تھا اور دوسرے سال بھی وہی واقعہ دوبارہ ہوا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. سبحان اللہ.
اب کی مرتبہ اس نے مسجد شام واپس پہنچتے ہی امام کا دامن تھام لیا اور قسم دے کر پوچھا، فرمائیے آپ اس عظیم کرامت کے مالک آخر کون ہے؟ آپ نے اپنا تعارف کروایا، آپ نے کہا میں محمد بن علی امام محمد تقی علیہ السلام ہوں۔ اس نے بڑی عقیدت اور تعظیم و تکریم کے ساتھ مراسم ادا کیے۔ جب آپ کے واپس جانے کے بعد یہ خبر بجلی کی طرح تمام اطراف میں پھیل گئی۔ جب والی شام محمد بن عبد الملک کو اس کی اطلاع ملی اور یہ بھی پتا چلا کہ لوگ اس واقعے سے بے انتہا متاثر ہو گئے ہیں، تو اس نے اس عابد پر مدعی نبوت ہونے کا جھوٹا الزام لگا کر اسے قید کروا دیا اور پھر شام سے منتقل کر کے عراق بھجوا دیا۔ اس نے والی کو قید خانے سے ایک خط بھیجا جس میں لکھا کہ میں بے خطا ہوں، مجھے رہا کیا جائے۔ تو اس نے خط کی پشت پر یہ جواب لکھ کر بھیج دیا کہ جو شخص تجھے شام سے کوفہ اور کوفہ سے مدینہ، وہاں سے مکہ اور پھر وہاں سے شام پہنچا سکتا ہے، اپنی رہائی کے لیے اسی کی طرف رجوع کر۔ اس جواب کے دوسرے دن یہ شخص مکمل سختی کے باوجود، پہرے کے باوجود، سخت ترین پہرے کے باوجود قید خانے سے غائب ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ علی بن خالد راوی کا بیان ہے کہ جب میں قید خانے کے دروازے پر پہنچا تو دیکھا کہ تمام ذمہ داران داروغہ زندان حیران و پریشان ہے اور کچھ پتہ ہی نہیں چلا کہ عابد شامی زمین میں سما گیا یا آسمان پر اٹھا لیا گیا۔ اور علامہ مفید رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اس واقعے سے علی بن خالد جو دوسرے مذہب کا پیروکار تھا، امامیہ مسلک کا معتقد ہو گیا۔ آپ کے بے شمار کرامات ہیں۔ علامہ عبد الرحمن جامی تحریر کرتے ہیں کہ مامون رشید کے انتقال کے بعد امام محمد تقی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ 30 ماہ بعد میرا بھی انتقال ہو جائے گا، چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ ایک شخص آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے کہا ایک خاتون ام الحسن نے آپ سے درخواست کی ہے کہ آپ کوئی جامع کہنہ دے دیجئے تاکہ اسے وہ اپنے کفن میں رکھ سکیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اب اس جامع کہنہ کی ضرورت نہیں ہے۔ راوی کا بیان ہے کہ میں جواب لے کر جب واپس ہوا تو معلوم ہوا کہ 13-14 دن ہو گئے کہ وہ انتقال کر چکی تھی۔ ایک شخص امیہ بن علی کہتا ہے کہ میں اور حماد بن عیسیٰ ایک سفر میں جا رہے تھے، حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ آپ سے رخصت لیں۔ آپ نے فرمایا کہ تم آج اپنا سفر ملتوی کر دو۔ چنانچہ وہ کہتا ہے کہ جیسے امام نے حکم دیا میں نے اپنا سفر ملتوی کر دیا، میں ٹھہر گیا، لیکن میرے ساتھی حماد بن عیسیٰ نے کہا کہ میں نے سارا سامان سفر گھر سے نکال رکھا ہے، اب مناسب نہیں لگتا کہ میں سفر ملتوی کر دوں۔ یہ کہہ کر وہ روانہ ہو گیا۔ چلتے چلتے رات کو ایک وادی میں پہنچا، وہیں قیام کیا۔ رات کے کسی حصے میں ایک شدید سیلاب آیا اور وہ تمام لوگوں کے ساتھ حماد کو بھی بہا کر لے گیا، تو امام کی بات سچ ثابت ہوئے۔ علامہ اربلی تحریر کرتے ہیں کہ معمر بن خلاد کا بیان ہے کہ ایک دن مدینہ منورہ میں جب آپ بہت کم سن تھے مجھ سے فرمایا کہ چلو میرے ہمراہ چلو۔ میں ساتھ چلا گیا۔ حضرت نے مدینہ سے باہر ایک وادی میں جا کر مجھ سے فرمایا کہ تم ٹھہرو میں ابھی آتا ہوں۔ چنانچہ آپ نظروں سے غائب ہو گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد واپس آئے تو آپ انتہائی ملول اور رنجیدہ تھے۔ میں نے پوچھا فرزند رسول آپ کے چہرے مبارک سے آثار حسن و ملال کیوں جاری ہیں؟ ارشاد فرمایا میں اسی وقت بغداد سے واپس آ رہا ہوں، وہاں میرے والد ماجد امام رضا علیہ السلام زہر سے شہید کر دیے گئے ہیں اور میں ان کی نماز اور آخری رسومات ادا کرنے گیا تھا۔ قاسم بن عبد الرحمن کا بیان ہے کہ میں بغداد میں تھا، میں نے دیکھا کہ ایک ہستی ہیں، لوگ آپ کے پاس مسلسل آتے جا رہے ہیں۔ میں نے دریافت کیا کہ جن کے پاس آنے جانے کا تانتا بندھا ہوا یہ کون لوگ ہیں؟ لوگوں نے کہا ابو جعفر بن محمد بن علی علیہ السلام۔ ابھی یہ باتیں ہو رہی تھی کہ آپ ناقے پر سوار اس طرف سے گزرے۔ قاسم کہتا ہے انہیں دیکھ کر میں نے دل میں کہا کہ لوگ بڑے بے وقوف ہیں جو آپ کی امامت کے قائم ہیں، آپ کی عزت و توقیر کرتے ہیں، آپ تو ابھی بچے ہیں، اور میرے دل میں ان کے لیے کوئی وقت محسوس نہیں ہوئی۔ کہتا ہے کہ میں ابھی اپنے دل میں یہی سوچ رہا تھا تو آپ نے قریب آ کر فرمایا اے قاسم بن عبد الرحمن، جو شخص ہماری اطاعت سے گریزاں ہے وہ جہنم میں جائے گا۔ آپ کے اس فرمانے پر میں نے خیال کیا کہ یہ نعوذ باللہ جادوگر ہیں کہ انہوں نے میرے دل کے ارادے کو معلوم کر لیا۔ جیسے ہی یہ خیال میرے دل میں آیا تو امام نے فرمایا تمہارا خیال بالکل غلط ہے، تم اپنے عقیدے کی اصلاح کرو۔ کہتا ہے یہ سن کر میں آپ کی امامت کا قائل ہو گیا، مجھے ماننا پڑا کہ آپ حجت اللہ ہیں۔ قاسم بن الحسن کا بیان ہے کہ میں ایک سفر میں تھا، مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک برے حال میں شخص تھا جس نے مجھ سے سوال کیا اور میں نے اسے روٹی کا ایک ٹکڑا دے دیا۔
ابھی ایک تھوڑی دیر گزری تھی کہ ایک زبردست آندھی آئی اور وہ میری پگڑی اڑا کر لے گئی. میں نے بہت تلاش کیا لیکن نہیں مل سکی. جب میں مدینہ پہنچا تو امام تقی علیہ السلام سے ملنے گیا تو آپ نے فرمایا قاسم تمہاری پگڑی ہوا اڑا کر لے گئی. میں نے عرض کی جی حضور آپ نے اپنے غلام کو حکم دیا کہ ان کی پگڑی لے آؤ. غلام نے پگڑی حاضر کی. میں نے بڑے تعجب سے دریافت کی کہ مولا یہ پگڑی یہاں کیسے پہنچی؟ آپ نے فرمایا جو تم نے راہ خدا میں روٹی کا ٹکڑا دیا تھا اسے اللہ نے قبول فرما لیا. اے قاسم خداوند عالم یہ نہیں چاہتا کہ جو اس کی راہ میں صدقہ دے وہ اسے نقصان پہنچنے دے. عزیزان گرامی آپ کے حکیمانہ اقوال کا ایک بہت بڑا ذخیرہ ہے اور چونکہ دامن وقت میں گنجائش کم ہے اور مجھے امام علی نقی علیہ السلام کا بھی مختصراً ذکر کرنا ہے تو آپ کے کچھ اقوال امام محمد تقی علیہ السلام کے اقوال ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب کوئی نعمت تقسیم کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا ارادہ اس میں دوام کا ہے، یعنی کہ اس نعمت کو جاری رکھنے کا، اس کو قائم رکھنے کا ہے، لیکن وہ نعمت اس وقت زائل ہو جاتی ہے جب انسان مستحقین کو دینا بند کر دیتا ہے. پھر مولا نے فرمایا کہ جو خدا پر بھروسہ کر کے لوگوں سے بے نیاز ہو جائے گا لوگ اس کے محتاج ہو جائیں گے. جو خدا پر بھروسہ کر کے لوگوں سے بے نیاز ہو جائے گا لوگ اس کے محتاج ہوں گے. فرمایا جو خدا سے ڈرے گا لوگ اسے دوست رکھیں گے. اور کہا انسان کی تمام خوبیوں کا مرکز زبان ہے. پھر فرمایا انسان کے کمالات کا دار و مدار عقل کے کمال پر ہے. انسان کے کمالات کا دار و مدار عقل کے کمال پر ہے. فرمایا انسان کے لیے فقر کی زینت عفت ہے، خدائی امتحان کی زینت شکر ہے، حسب کی زینت تواضع اور فروتنی ہے، یعنی لوگوں سے اچھی طرح سے پیش آنا، کلام کی زینت فصاحت ہے، روایات کی زینت حافظہ ہے، علم کی زینت انکسار ہے، تقوی کی زینت حسن ادب ہے، قناعت کی زینت خندہ پیشانی ہے، اور پرہیزگاری کی زینت تمام محملات سے کنارہ کشی ہے. ظالم اور ظالم کا مددگار اور ظالم کے فعل کو سراہنے والا ایک ہی زمر میں ہے، یعنی ان سب کا درجہ برابر ہے. ظالم اور ظالم کا مددگار اور ظالم کے فعل کو سراہنے والا ایک ہی زمرے میں آتے ہیں، یعنی سب کا درجہ برابر ہے. اور مولا کا قول ہے جو زندہ رہنا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ برداشت کرنے کے لیے اپنے دل کو صبر آزما بنا لے. فرمایا خدا کی رضا حاصل کرنے کے لیے 3 چیزیں ہونی چاہیے. اول استغفار، دوم نرمی و فروتنی، اور تیسری کثرت صدقہ. پھر فرمایا جو جلد بازی سے پرہیز کرے، لوگوں سے مشورہ لے اور اللہ پر بھروسہ کرے وہ کبھی شرمندہ نہیں ہوگا. اور فرمایا 3 باتوں سے دل موہ لیے جاتے ہیں: معاشرے میں انصاف، مصیبت میں ہمدردی، اور کسی کی پریشانی میں تسلی. اور کہا جو کسی بری بات کو اچھی نگاہ سے دیکھے گا وہ اس میں شریک سمجھا جائے گا. مزید فرمایا کفران نعمت کرنے والا خدا کی ناراضگی کو دعوت دیتا ہے. اور فرمایا جو تمہارے کسی عطیے پر شکر ادا کرے گویا اس نے تمہیں اس سے زیادہ دیا. اور فرمایا جو اپنے بھائی کو پوشیدہ طور پر نصیحت کرے وہ اس کا محسن ہے، اور جو اعلانیہ نصیحت کرے گویا اس نے اس کے ساتھ برائی کی. اور یہ فرمایا کہ خدا کی عنایت ہے کہ جب کسی بندے پر اللہ کی نعمت نازل ہو اور وہ اس نعمت سے متاثر ہو کر یہ سمجھے کہ یہ خدا کی عنایت اور مہربانی ہے تو خداوند عالم شکر کرنے والے شکر کرنے سے پہلے ہی شاکرین میں اس کا نام لکھ لیتا ہے. اور جب کوئی گناہ کرنے کے ساتھ یہ محسوس کرے کہ میں خدا کے ہاتھ میں ہوں، وہ جب اور جس طرح چاہے مجھے عذاب اور سزا دے سکتا ہے، تو خداوند عالم اس استغفار سے قبل ہی اسے بخش دیتا ہے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. امام کے بہت زیادہ معجزات ہیں. امام کی زندگی میں وہی نظر بندی، قید، شہادت، معتصم کے زہر سے شہید کیے گئے، تمام ائمہ طاہرین کی زندگیوں میں
سب سے زیادہ جو چیز ہمیں واضح نظر آتی ہے، اللہ کے لیے تمام اعمال کو امور دینا، اللہ کے لیے لوگوں کا تزکیہ نفس، اللہ تعالیٰ کی ہدایت کا سلسلہ جاری کرنا، اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے لیے تزکیہ نفس، اللہ کی نشانیاں لوگوں کو بتانا، اور توحید کا مقصد اپنے کردار کے ذریعے، اپنے اعمال کے ذریعے، اپنے اقوال کے ذریعے واضح کرنا۔ امام علی نقی علیہ السلام کا ذکر کریں گے۔ 5 رجب آپ کی تاریخ ولادت تاریخ میں موجود ہے۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے 12 جانشین جن کی خوشخبری اپنی ظاہری حیات کے زمانے میں معین فرمائی، اس میں سے ایک ذات گرامی امام علی نقی علیہ السلام ہے۔ امام علی نقی علیہ السلام یعنی ائمہ طاہرین وہ ہیں کہ ان کے نام، ان کے اسم مبارک تاریخ میں لوح محفوظ میں محفوظ کیے گئے ہیں۔ آپ کے پاس بھی علم لدنی ہے، جس طرح اللہ تعالیٰ نے کل شیء احصیناہ فی امام مبین تمام اماموں کو اپنا وہ خاص علم عطا فرمایا کہ جس کے ذریعے سے آپ کے معجزات، آپ تقریباً 29 ایئرز تک امام علی نقی علیہ السلام مدینہ منورہ میں قیام پذیر رہے، اور آپ نے کئی بادشاہوں کا زمانہ اس مدت عمر میں دیکھا۔ آپ امور امامت کو انجام دیتے رہے، تبلیغ دین اور تحفظ، مذہب کی بنیاد کا تحفظ، رہبری، عام لوگوں کی رہبری، ان کی ہدایت پر فائز رہے۔ آپ علم باطن، علم غیب رکھتے تھے۔ آپ اپنے ماننے والوں کو ہونے والے واقعات سے باخبر فرما دیتے تھے، اور صحیح فرماتے تھے کہ حد الوسع کوئی نقصان ان کو نہ پہنچے۔ آپ کے بہت سے واقعات ہیں، بہت سے معجزات ہیں۔ محمد بن فرج رحجی کا بیان ہے کہ حضرت امام علی نقی علیہ السلام نے مجھے تحریر فرمایا کہ تم اپنے تمام امور و معاملات کو راست اور نظام خدا کو درست کر لو، اپنے اسلحوں کو سنبھال لو۔ میں نے ان کے حکم کے مطابق تمام سامان اسباب درست کیا، لیکن یہ سمجھ نہ سکا کہ آپ نے حکم کیوں دیا ہے۔ چند دنوں کے بعد مصر کی پولیس میرے پاس آئی، مجھے گرفتار کر کے لے گئی۔ میرے پاس جو کچھ تھا سب لے لیا، مجھے قید خانے میں بند کر دیا۔ میں 8 سال اس قید خانے میں پڑا رہا۔ ایک دن امام علیہ السلام کا خط پہنچا جس میں رقم تھا: اے محمد بن فرج، تم اس ناحیہ کی طرف نہ جانا جو مغرب کی طرف واقع ہے۔ خط پہنچتے ہی پڑھتے ہی میری حیرانی کی کوئی حد نہ رہی۔ راوی کہتا ہے میں سوچتا رہا کہ میں تو قید خانہ میں ہوں، میرا تو ادھر جانا ممکن ہی نہیں۔ پھر امام نے کیوں یہ تحریر کیا؟ آپ کے خط آنے کو ابھی 2-4 دن ہی گزرے تھے کہ میری رہائی کا حکم آ گیا، اور میں امام کے حکم کے مطابق مقام ممنوع کی طرف نہیں گیا۔ قید خانے سے رہائی کے بعد میں نے امام علیہ السلام کو لکھا کہ حضور میں قید سے چھوٹ کر گھر آ گیا ہوں، اب آپ خدا سے دعا فرمائیں کہ میرا مال واپس کرا دے۔ آپ نے اس کے جواب میں تحریر فرمایا کہ ان قریب تمہارا مال و اسباب تمہیں واپس مل جائے گا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ ایک دن امام علی نقی علیہ السلام اور علی بن حسیب نامی شخص دونوں ایک ہی رستے پہ ساتھ چل رہے تھے۔ علی بن حسیب آپ سے چند گام آگے بڑھ کر بولے: آپ بھی قدم بڑھا کر جلد آ جائیے۔ حضرت نے فرمایا: اے ابن حسیب، تمہیں پہلے جانا ہے، تم جاؤ۔ اور آپ کے اس قول کا مطلب یہ تھا کہ اس واقعے کے چند دن بعد ہی ابن حسیب فوت ہو گئے۔ ایک شخص محمد بن فضل بغدادی کا بیان ہے کہ میں نے امام علی نقی علیہ السلام کو لکھا کہ میرے پاس ایک دکان ہے، میں اسے بیچنا چاہتا ہوں۔ آپ نے اس کا کوئی جواب نہ دیا۔ جواب نہ ملنے پر مجھے بڑا افسوس ہوا، ملال ہوا، لیکن جب میں بغداد واپس پہنچا تو میں یہ جان کر حیران رہ گیا کہ وہ آگ لگنے کی وجہ سے دکان جل چکی تھی۔ ایک شخص ابو ایوب نامی ایک شخص نے امام علیہ السلام کو لکھا کہ میرے ہاں اولاد کی آمد متوقع ہے، آپ دعا فرمائیے کہ لڑکا پیدا ہو۔ آپ نے فرمایا انشاءاللہ تمہارے ہاں لڑکا ہی پیدا ہوگا، اور جب پیدا ہوا تو اس کا نام محمد رکھنا۔ چنانچہ لڑکا پیدا ہوا اور اس کا نام محمد رکھا گیا۔ یحییٰ بن زکریا کا بیان ہے کہ میں نے امام علی نقی علیہ السلام کو لکھا کہ میرے ہاں اولاد کی آمد متوقع ہے، آپ دعا فرمائیں کہ لڑکا پیدا ہو۔ تو آپ نے جواب یہ تحریر فرمایا کہ بعض لڑکیاں لڑکوں سے بہتر ہوتی ہیں، اور چنانچہ لڑکی پیدا ہوئی۔ بہت سے واقعات ہیں۔ امام علی نقی علیہ السلام کی خدمت میں مرتبہ ابو ہاشم حاضر ہوا۔ کسی نے آ کر کہا ترکوں کی فوج گزر رہی ہے، تو امام علیہ السلام نے فرمایا: اے ابو ہاشم، چلو ان سے ملاقات کریں۔ تو میں حضرت کے ہمراہ ہو کر لشکریوں تک پہنچا۔ حضرت نے ایک غلام ترکی سے اس کی زبان میں گفتگو شروع کی اور دیر تک باتیں کرتے رہے۔ اس ترکی سپاہی نے آپ کے قدموں کا بوسہ دیا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ وہ کون سی چیز ہے جس نے تجھے امام کا گرویدہ بنا دیا؟ اس نے کہا مجھے امام نے اس نام سے پکارا جس کا جاننے والا میرے والد کے علاوہ کوئی نہیں تھا۔
73 زبانوں کی تعلیم. ابو ہاشم کہتے ہیں کہ ایک دن حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے مجھ سے ہندی زبان میں گفتگو کی جس کا میں جواب نہ دے سکا. تو آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں ابھی ابھی تمام زبانوں کا جاننے والا بنائے دیتا ہوں. یہ کہہ کر آپ نے ایک سنگریزہ اٹھایا, اسے اپنے مبارک دہن میں رکھا. اس کے بعد اس سنگریزے کو مجھے دیتے ہوئے کہا کہ اسے اپنے دہن میں رکھو. کہتا ہے میں نے منہ میں رکھ کے اچھی طرح چوسا. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ میں 73 زبانوں کا عالم بن گیا جن میں ہندی زبان بھی شامل تھی, اور اس کے بعد سے مجھے کسی زبان کے سمجھنے اور بولنے میں کبھی دقت نہ ہوئی. قرآن حکیم کی اس قدر تفسیر جس طرح سے ائمہ طاہرین کے اقوال کے ذریعے ہمیں ملتی ہے وہ کسی اور دنیاوی عالم کے ذریعے سے نہیں ملتی. اس کی وجہ ہے کہ یہ ائمہ طاہرین ایک تو حجت خدا ہیں, مظہر خدا ہیں, خدا کی طرف سے بھیجے گئے ہیں. اور جس طرح امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا ایک قول ہے, آپ نے فرمایا کہ حضرت داؤد علیہ السلام پیغمبر خدا کو اللہ نے وحی کی تھی کہ دیکھو ایسے عالم کو اپنا رہنما نہ بناؤ جو دنیا کی چاہت رکھتا ہو, جو دنیا پرست ہو, کیونکہ ایسے عالم ایسے رہنما تمہاری امت کے لیے ڈاکو اور راہزن ہے. تو یہ ائمہ طاہرین, ان کی زندگیوں کا مقصد توحید خداوندی, ان کی زندگیوں کا مقصد انسانیت کی ہدایت کرنا. ان کے ہاتھوں میں اور زبان میں اللہ تعالیٰ نے یہ طاقت دی, حرف کن کے جو کہیں ہو جائے, جو ارادہ کریں اس کی تکمیل ہو جائے, جو حکم دے اس کی تکمیل ہو جائے. ابو ہاشم کا بیان ہے کہ ایک دن میں نے امام علی نقی علیہ السلام کی خدمت میں اپنی تنگ دستی کی شکایت کی. آپ نے فرمایا بڑی معمولی بات ہے, تمہاری تکلیف دور ہو جائے گی. اس کے بعد آپ نے ایک ریت کی مٹھی زمین سے اٹھا کر میرے دامن میں ڈال دی اور فرمایا اسے غور سے دیکھو, اسے فروخت کر کے کام نکالو. ابو ہاشم کہتے ہیں خدا کی قسم جب میں نے اسے دیکھا تو وہ بہترین سونا تھا اور میں نے اسے بازار میں جا کر فروخت کر دیا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. امام علی نقی علیہ السلام سے روایت ہے, آپ نے فرمایا کہ آصف برکھیا وسیع سلمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کے اسم اعظموں میں سے, اسم اعظم جو ہے, اسماء اعظم جو ہے, ان میں سے صرف ایک تھا جن کے ذریعے انہوں نے پلک جھپکتے ملک سبا سے تخت بلقیس منگوا لیا اور زمین سمٹ کر تخت کو قریب لے آئی. تو کہا اے خداوند عالم نے اسم اعظم کے 72 حروف ہم اہل بیت علیہ السلام کو دیے. امام علی نقی علیہ السلام نے فرمایا اور کہا اپنے لیے صرف ایک حرف محفوظ رکھا ہے جو علم غیب سے متعلق ہے, اور کہا کہ خداوند عالم نے اپنی قدرت اور اپنی عزم علم سے ہمیں وہ چیزیں عطا کی ہیں جو حیرت انگیز اور تعجب خیز ہیں. مطلب یہ کہ امام جو چاہیں کر سکتے ہیں, ان کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی. امام علی نقی علیہ السلام کے چند اقوال جو ہماری زندگیوں کے لیے بہت زیادہ کارآمد ثابت ہوں گے انشاءاللہ. امام علی نقی علیہ السلام نے فرمایا کہ غصہ کسی حالت میں نہ کرو, غصہ کسی حالت میں نہ کرو. اگر تم کسی ایسے شخص پہ کرتے ہو جس پہ تم تسلط رکھتے ہو تو یہ تمہاری پستی ہے. اگر غصہ ایسے شخص پہ کرتے ہو جس پہ تم تسلط نہیں رکھتے تو یہ تمہاری عاجزی ہے. عزیزان گرامی, کس قدر خوبصورت قول ہے کہ امام علی نقی علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو غصہ کسی حالت میں نہ کرو, کہ اگر کسی ایسے شخص پہ کرو گے کہ جس پہ تم تسلط نہیں رکھتے تو یہ تمہارے لیے عاجزی ہے, اور اگر کسی ایسے شخص پہ کرو گے کہ جس پہ تم تسلط رکھتے ہو تو یہ تمہاری پستی ہے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. امام کا آخری قول آپ کی خدمت میں پیش کرتی ہوں, دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے. امام نے فرمایا کہ مال حرام میں برکت نہیں, حرام مال کبھی پھلتا پھولتا نہیں, اگر بڑھے اور پھلے پھولے تو بھی اس میں صاحب مال حرام کے لیے برکت نہیں ہوتی. اگر وہ اس مال میں سے کچھ خیرات کر دے تو اس کا کوئی اجر و ثواب اسے نہیں ملتا. اگر وراثت میں چھوڑ جائے تو جہنم کی راہ کا توشہ ہے, دوہری مصیبت ہے. پھر مولا نے فرمایا کہ مصیبت صبر کرنے والے کے لیے ایک ہے اور بے صبری کرنے والے کے لیے دوہری ہے. مولا نے فرمایا مصیبت صبر کرنے والے کے لیے ایک ہے اور بے صبری کرنے والے کے لیے دوہری مصیبت ہے. عزیزان گرامی, آج اس مختصر وقت میں ہم نے کوشش کی کہ امام محمد تقی جواد علیہ السلام, امام علی نقی ہادی علیہ السلام کی زندگیوں میں سے کچھ واقعات
آپ کے سامنے پیش کریں، ان کے اقوال آپ کے سامنے پیش کریں جو ہماری زندگیوں کے لیے اقوال زرعی ایک مشعل راہ کی حیثیت رکھتے ہیں۔ یا اللہ ان اہل بیت علیہ السلام کے صدقے میں، ائمہ طاہرین علیہ السلام کے صدقے میں، ان کے علم لدنی کے صدقے میں، خطیب منبر سلونی اور آپ کے جانشینوں کے صدقے میں یا اللہ ہم سب کے علم میں اضافہ فرما، رب زدنی علما۔ یا اللہ اہل بیت علیہ السلام کے ذکر، اپنے محبوب نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے ذکر کو بلند کیا۔ یا اللہ اس مبارک ذکر کے صدقے میں ہمارے کبیرہ اور صغیرہ تمام گناہوں کو بخش دے۔ یا اللہ ہمیں کوئی غم نہ دے سوائے غم شبیر، شبیر کا غم بانٹ رہا ہے تو ادھر دے۔ یا اللہ جو دلی حاجات جو ناظرین اس پروگرام میں، اس تقریر میں، اس نشست میں میرے ساتھ شریک ہوئے، یا اللہ ان کی تمام دلی حاجات اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ بے شک تو علیم بذات الصدور ہے، دلوں کے حال جانتا ہے۔ یا اللہ بی بی سکینہ علیہ السلام کی قید کے صدقے میں، زندان کی قید کے صدقے میں جو بے گناہ قید ہیں انہیں جلد از جلد رہائی ہو، جو بھی بیمار ہے یا اللہ بیمار کربلا کی بیماری کا صدقہ کہ انہیں شفائے کلی نصیب ہو، جو کووڈ میں لوگ اس مرض میں مبتلا انہیں جلد از جلد شفائے کلی نصیب ہو، اور اس موذی مرض سے ہم تمام مومنین و مومنات کو محفوظ رکھ۔ یا اللہ ہماری تمام حاجات اپنی بارگاہ میں ذکر اہل بیت، اس ذکر لازمان و مکان کے صدقے میں قبول و منظور فرما۔ وما علینا الا البلاغ، لعنت اللہ علی قوم الظالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔